سمجھتے ہیں کہ یہ نام تم نے مسلمانوں میں ہر رکھ لیا عیسائی، ہم تو مسیحی، مسیح وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے عیسیٰ کون تھا یا نہیں، ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، یسوع جو تھا جیسس وہی ہمارا خدا تھا۔ آج چغتائی صاحب نے جو بات کہی نا یہ بھی قابل غور ہے، کئی اچھے لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ کہیں تو عام بھی آ جاتا کہ جو بھی عیسائی ہیں نا اچھے ہیں یہ برے ہیں، ان کو بھی نصارہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو نہیں کہا، ان کو بھی کہا، مگر جہاں مدح کے طور پر ذکر ہو نا یہ یاد رکھیں، جہاں تعریف کی گئی ہے نا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اچھے ہیں نیک وہ یہ عیسائی نہیں، وہ نصارہ ہے۔ نصارہ کون تھا ہی نہیں، کا ایک فرقہ تھا ناظرین تو ان کو یہ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا تھا، نہ خدا کا بیٹا مانتا تھا، نبی مانتے تھے، بالکل صحیح دین پر تھے۔ یہ نجاشی جو شاہ حبشہ یہ بھی انہی میں تھا، جو بچے کھجے تھوڑے لوگ رہ گئے تھے۔ یہ حضرت شمعون پطرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، 12 ساتھیوں میں سے وہ سب سے سردار تھے، سید الصحابہ تھے۔ آپ نے اپنے بعد ان کو ہی خلیفہ مقرر کیا تھا کہ میری بھیڑوں کا تو ہی چرواہ، مگر ایک ڈاکو اٹھا جس کو سینٹ پال یہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 6 سال بعد اس نے ڈھونگ رچایا۔ پہلے وہ یہودیوں کا ایک متعصب عالم تھا، بستی بستی پھر کر ان کو قتل کرواتا تھا، کافر کہتا تھا، مگر پھر اس نے دیکھا یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس نے یہ ڈرامہ بنایا کہ میں دمشق کو آ رہا تھا تو جنگل میں مجھے پھر ایک آواز آئی، روشنی چمکی کہ تو پولس کب تک مجھے دکھ دیتا رہے گا؟ تو میں نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں یسوع مسیح ہوں اور تو بعد آ جا۔ یہ صوفیانہ کشف کا ایک ڈرامہ رچا کر وہ شہر میں آ گیا کہ میں اب بس مجھے یسوع مسیح نے ساری عمارت سمجھا دی ہے، میں تائب ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ وہ حضرت شمعون پطرس اور حواری چیختے رہے کہ یہ بے ایمان ہے، منافق ہے، دین برباد۔ نہیں سنی لوگوں نے کہا پن پڑھ تھے، دھوبی تھے، مچھلیاں پکنے والے تھے، یہ پڑھا لکھا فاضل تھا، دشمن تھا، اس نے کچھ دیکھا یہ تو آیا، بس اس نے پھر سارا دین جو ہے نا کیا مسیح خدا تھا، بندے کی شکل میں آیا تھا، ہمارے گناہ بخشوانے۔ جو یہ موجودہ ہے نا کرسچینٹی، اس کو آپ کہیں یہ نہ مسیح کی بات، ایک بھی حوالہ نہیں دے سکتے جو انجیل ہے کہ مسیح نے یہ کہیں بات، نہ شاگردوں کی، یہ سینٹ پال ہی اس کے خط شامل کی ہو انجیل میں، اس سینٹ پال نے یہ سارا فتنہ پیدا کیا۔ تو جو شمعون پطرس کے رہ نہ ماننے والے بچے چرے آتے تھے بیچارے صحیح عقیدے نصارہ وہ ہے، ان کا یہی حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب بھی قرآن پڑھا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، روئے، اور انہوں نے کہا یہی تو دین تھا جس کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے سچے دل سے اس کو کہا، وہ پہلے بھی صحیح دین پر تھے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں جہاں تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان میں درویش ہیں، ان میں خدا ترس لوگ ہیں، متکبر نہیں ہیں، وہاں بھی پھر وہ نجاشی کا حوالہ دیا کہ دیکھو جب قرآن سنا انہوں نے، یہ 7واں سپارہ جو نا یہاں سے شروع ہوتا، یہاں بطور خاص تھا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ نہیں نصارہ کہتے، بالکل مسیح کہتے ہیں ان کو۔ آپ بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے نصارہ، ہم میں وہ گمراہ ایک فرقہ تھا ناظرین وہ تھے، اللہ ان کا ذکر کرتا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ان میں سے تم ان لوگوں کو مسلمانوں سے زیادہ قریب پاؤ گے، محبت کریں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، وہ منہ سے اپنے کہتے ہیں نصارہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان میں عالم ہیں، درویش ہیں، وہ متکبر نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ چٹائی سب چھوڑ جاتے ہیں۔ آگے جو ایسا آتا نا یہ آج کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے حضور پر، ان کی تعریف ہے، کافر مرنے والوں کی نہیں، کہ جب انہوں نے سنا اس کو جو رسول پر اتارا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسو بہ پڑے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہی تو چیز تھی جس کے ہم منتظر تھے، ہمیں اللہ نے وہ دین دے دیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ پکار اٹھے کہ رب تو گواہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ، نوٹ کر لے کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ سچا رسول ہے، کتاب برحق۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیوں نہ ہم اللہ کو مانتے اور اس چیز کو مانتے جو اللہ کی طرف سے حق آیا، کیوں نہ مانتے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم ایک طرف یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے، تو نیک لوگوں کے ساتھ کیسے داخل کرتا اگر ہم ایمان نہ لاتے؟ اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ انعام دیا، ان کے عقیدے کی وجہ سے باغ ہیں، نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی بدلہ ہے نیکوں۔
اسی طرح سورہ ہے آل عمران، اس کے آخر میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مغالطہ عام ہے، بہت دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی تعریف کی اہل کتاب کی، نہیں جو اہل کتاب ہی رہے مرے کوئی تعریف، جو ایمان لے آئے ان کی تعریف۔ یہاں بھی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، وہ اہل کتاب تو ان کو کہیں گے نا، اگر بریلویوں میں سے آ جائے، جو بندیوں میں سے اہل حدیثوں سابقہ مسل کا بیان تو کرتے ہیں کہ ایک اہل حدیث نے یہ کہ اب نہیں، وہ ایسے ہی اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو مسلمانوں تم پر اتری ہے، جو قرآن تم اس پر بھی مان لے آئے، اور جو ان کی طرف اترا تھا اس کو بھی مانتے تھے، خاشعین للہ، یہ کیوں ایمان لے آئے؟ وہ دوسرے یہودی عیسائیوں کی طرح متکبر نہیں تھے، وہ عاجز لوگ تھے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہ وہ اس مردار دنیا کے گاہک تھے کہ دنیا کی خاطر ایمان بیچیں، وہ سچے تھے، انہوں نے اولئک لہم اجرهم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب۔ اور یہی اہل کتاب میں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کو دو اجر ہیں، اہل کتاب میں سے جو اپنے نبیوں کو بھی مانتے رہے اور مجھ پر ایمان لائے، دو اجر ہیں۔ ہاں، مذمت کے لیے آئے تو پھر برے عیسائی ہیں، اور تعریف جہاں ہوگی وہاں یہی، جیسے نجاشی جو تھا اس کی داڑھی تر ہو گئی،